اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بن لادن نہیں ہوں، میں علادین ہوں۔ میں علادین کیا ہے؟ چراغ جو جادو سے تم کو ہر چیز لا کے دیتا ہے، وہ کہانی والا میں وہ ہوں علادین۔ میرا غرور ہے یہ، میں ایک سچا مسلمان بننے کی کوشش میں ہوں۔ میں ریاکاری میں نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے پاس آدم کی اولاد میں حقیر کہا ہوں، لیکن غرور کیا ہے میرا؟ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام مانے پیس، یعنی امن و امان اسلام میں ہے، بولے ایسا بتایا اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے جارج بش 9/11 کے بعد میں واشنگٹن ڈی سی کی مسجد میں گیا اور کہا اسلام مینس پیس۔ بعد میں ہلاری کلنٹن اس طرح سے جو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی کہے۔ اور کل میں نے دیکھا ایک ڈیبیٹ میں ایک کرسچن بول رہا کہ مسلمان اسلام مینس پیس وہ نہیں بتا سکا۔ علم کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے اسکالرس خالی بولے سو بولتے رہتے۔ میرے ویڈیوز تم چکر ہر ایک بات میں نہیں رہتی میری، مگر ایک پیغام میں آج کل ہر ویڈیو میں دے رہا ہوں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو میرا غرور کیا ہے کہ امن و امان اسلام مینس پیس، یہ ثابت کروں گا میں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نیکی کرو، تمہارا دل جو ہے خوشی سے جو ہے ایسے بوچھاڑ مارے گا، ایسا اچھلے گا، ابلے گا۔ خوشی سے تم جو ہے آبشار کی طرح بن جاؤ گے۔ تم جو ہے ایسا محسوس کرو گے کہ یہ دنیا میں میرے اتنا خوش کوئی نہیں ہے، ایسا محسوس کرو گے، نیکی کرو گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے۔ نماز سے تم کو آپ کی حفاظت ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ 5 وقت کی نماز سے جو ہے آپ کا خود بخود جو ہے دماغ کے اندر اور دل کے اندر سکون آ جائے گا۔ تہجد پڑھتے تو اور بہتر ہے، یعنی سونے میں سہاگا ہو جائے گا۔ پھر نماز کے بعد روزہ رکھنا ہے، مہینے کا رمضان کا کوشش کرنا ہے۔ ہندوستان میں آج کل کافی بچے جو ہے 2-4 روزے رکھ کے چھوڑ دے رہے۔ پھر ہفتے میں 2 روزے رکھو یا مہینے میں 4 روزے یا 8 روزے رکھو۔ نفل نمازیں پڑھو۔ قرآن پڑھتے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن جب تم پڑھتے ہو تو اس کو سمجھو، تفسیر سمجھو، ذکر کرو۔ ذکر میں میرے مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کہا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہی ذکر میں سکون ہے، اور میرے پاس سکون ہے الحمدللہ۔ میں غلط جانے سے ڈرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میں کہاں غلط گیا، میرے پاس تکلیف کیوں آ رہی، میرے پاس بیماریاں کیوں آ رہی، میرے پاس مصیبتیں کیوں آ رہی۔ تو ذکر کرو۔ پھر آدمی زکوٰۃ دے اگر صاحب حیثیت ہو تو، یا چھوٹا موٹا بھی جو ہے نیکی کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی مدد کر دیا۔ حج کو جاؤ، حج کے جانے کے بعد میں معلوم ہو جائے گا، وہاں نشانیاں ملیں گی اللہ کی۔ اللہ نے کہا کہ میرے گھر آؤ، میں تم کو نشانیاں بتاؤں گا۔ اور اس میں خاص بات یہ رہتی ہے کہ جب تم واپس ہوگے تم کو حج تمہارا اللہ تعالیٰ قبول کیا یا نہیں وہ خود بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک حاجی کے جو ہے حج کو اللہ تعالیٰ قبول ہوا سو بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں امن کی ہے۔ اب خلاف جاؤ گے، شراب پیو گے، نشہ کرو گے، آج کل کے جو عادی ہو گئے اسٹوڈنٹس، یا پھر جو ہے جوا کھیلو گے، یا پھر جو ہے سود کھاؤ گے، یا پھر جو ہے انتر رشوت لو گے، پھر جو ہے حلال نے حرام کھاؤ گے، سکون ختم ہو جائے، غارت ہو جائے۔ حرام کاری کرو گے، فلمیں، گندی فلمیں دیکھو گے۔ آج دیکھو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں شیطان ہیں میری نظر میں۔ دونوں انسان کی زندگی لے لے رہے، نہ تو اس کو مقصد حیات معلوم ہو رہا، نہ تو اس کا دنیا سے جانا معلوم ہو رہا۔ دونوں زندگیاں لے لے رہے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ۔ پوری دنیا اسی کی دیوانی ہے۔ اب دوسرے تو پیچھے آتے، سب چائنیز بھی ہے مگر وہ سب پیچھے آتے موویز کے اعتبار سے۔ اب ایک بات سے میں بات ختم کر دوں۔ دیکھو یہاں پر بریلوی اور جو دیوبندی اپنے جھگڑے صرف ہندوستان میں کر سکتے ہیں، یہ بات دوسری جگہ نہیں۔ میں نے پوری دنیا کھنگال کے دیکھی ہے، پوری دنیا کو میں نے چیک کیا ہے، پوری دنیا کا سروے کیا ہے میں نے، ہر بار کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے گھر میں حج کے وقت
سارے مسلمانوں کو جمع کر لیا. وہاں بریل بھی آتا ہے, وہاں دیوبندی بھی آتا ہے. اب تم کتنے نکاح پڑھاؤ گے؟ سارے مسلمان عیدین کی نماز مل کے پڑھتے ہیں, اب کتنے نمازیں پڑھاؤ گے تم؟ بریلوی, دیوبندی, تم جھوٹے ہو, تم سارے جھوٹے ہو. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اپنی مرضی کا بنا کے جو زندگی گزار رہے ہو, اللہ نے کہہ دیا کہ سب جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے یہ تیر رہے ہیں. اللہ کا دین ہے کیا؟ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے جو میرے کو اب یاد نہیں ہے, پلٹنا جھپٹنا لہو کو رکھنے کا ہے گرم طریقہ. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو حالات دے کر اس کے اندر ایمان کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس کا جو ہے اس کا ایک انداز ہے جو اس کے ایمان کا جو غالب آنا اس کے جسم پر ہی نہیں, اس کے ذہن پر ہی نہیں, اس کے ماحول پر بھی آ جانا, وہ ہے اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.